بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11واں حصہ، نمبر 51، کافور۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا، بے شک نیک لوگ ایسی شراب کے پیالے پئیں گے جس میں چشمہ کافور کی آمیزش ہوگی۔ اسی طرح حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دھونی لیتے تو عود کی دھونی لیتے جس میں اور کسی چیز کو نہ ملاتے، اور کبھی عود میں کافور ملا لیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیتے تھے۔ کافور کو عرب کے حکماء نے زیادہ استعمال کیا ہے اور اس کو مختلف بیماریوں میں مفید پایا ہے۔ برصغیر اور ایشیا میں اس کے استعمال زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو سینہ کے امراض میں اکثر مجرب پایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کئی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کی خوشبو نہایت تیز ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کافور یعنی چھپانے والا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب خوشبوؤں کو چھپا دیتی ہے۔ اناج کے گودام میں اس کو چوہوں اور دیگر حشرات کو بھگانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوشبو سے ناک اور سینہ کھل جاتا ہے۔ اس کی خوشبو سونگھنے سے مردانہ اور زنانہ امراض مخصوصہ میں کافی بہتری آتی ہے۔ اس کو نہایت کم مقدار میں کھانا یا اس کے پانی سے نہانا اندام نہانی کی خارش کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کا سونگنا دمہ کے مریضوں کے لیے نہایت مجرب ہے۔ نمبر 52، کالی مرچ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسن، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں نوجوان تھے، یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغبت سے کھایا کرتے تھے وہ ہمیں پکا کر کھلائیں۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیارے بچوں، اب تمہیں وہ کھانا پسند نہیں آئے گا، وہ کھانا تو تنگی میں لوگ کھایا کرتے تھے، تم کیسے کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ضرور پسند آئے گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے۔ چنانچہ وہ اٹھی اور تھوڑا سا چوکر لے کر ہانڈی میں ڈالا اور اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈالا، پھر کچھ کالی مرچیں مسالہ پیس کر ڈالیں اور پکا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسالے دار کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا، چنانچہ کالی مرچ کے استعمال کرنا سنت ہے، نیز کھانے وغیرہ میں اس کو ڈالنا بہت نفع رکھتا ہے، بہت مفید ہے۔ نمبر 53، کدو۔ کدو ایک انتہائی لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی سبزی ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ کدو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ گوشت اور کدو کے سالن سے کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر پہلے کھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا، شوربے میں کدو گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق کدو جسم کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور کدو کے بیج اس کے لیے بہت مفید ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اکثر ہونٹ اور ایڑیاں پھٹنے لگتے ہیں، جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بازاروں میں ہونٹوں پر لگانے کے لیے چیپ سٹک ملتی ہے، مگر اس سے کئی بار فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میٹھے کدو کے بیج اور گوند کتیرا برابر مقدار میں لے کر باریک پیس لیں، رات کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر ہونٹوں پر لیپ کریں، 2 گھنٹے بعد گرم پانی سے صاف کر لیں۔ 2-3 دن کے استعمال سے ہونٹ ملائم ہو جائیں گے اور پھٹیں گے نہیں۔ اگر گوند کتیرا دستیاب نہ ہو تو آپ کدو کے چھلے ہوئے بیج تھوڑے سے پانی میں خوب پیس لیں اور رات کو ہونٹوں پر لیپ کر کے سو جائیں، صبح دھو لیں، اس سے بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نمبر 54، کستوری یعنی مشک۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اس کی مہر مشک کی ہوگی اور رغبت کرنے والوں کو اس کی رغبت کرنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت چھوٹے قد والی تھی۔ اس نے لکڑی کی 2 ٹانگیں بنوائی ہوئی تھی جنہیں وہ اپنے پیروں کے نیچے لگا کر اپنا قد اونچا کر لیا کرتی تھی، جس طرح آج کل خواتین اونچی ایڑی کی جوتی پہن کر قد اونچا کر لیتی ہیں۔ اس نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں ایک نگینہ بڑی کاریگری کے ساتھ لگوایا، جس کے اندر کستوری بھری رہتی تھی۔ جب وہ لوگوں کے پاس سے گزرتی تو نگینہ دبا دیتی اور اس سے کستوری نکل کر خوشبو پھیلا دیتی۔ یہی واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا تذکرہ فرمایا جس نے اپنی انگوٹھی میں کستوری بھری ہوئی تھی، کیونکہ کستوری خوشبو کے لحاظ سے بہترین ہے۔ احادیث مبارکہ میں کستوری یعنی مشک کی خوشبو کا بار بار ذکر آیا ہے اور جا بجا اس کو پسندیدہ خوشبو قرار دیا گیا،
اور جنتیوں کے پسینے کے ساتھ اس کو تشبیہ بھی دی گئی ہے۔ نزہۃ المجالس میں عبد الرحمن شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے تو ان کے پاس جنت کی بیری کے پتے تھے، تو ان میں سے جب کچھ ہرن کو کھلائے تو ہرن کا نافہ پھٹ گیا، گویا یہ چیز ہم کو جنت میں سے ملی ہے، اس کو کستوری کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پاک و ہند کے خطے کے حکامات زمانے قدیم سے جانتے تھے اور بڑے بڑے نواب اور جاگیردار ایک دوسرے کو ہدیتاً بھیجتے تھے۔ اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، اس کی خوشبو ٹینشن اور الزائمر کے لیے بہترین ہے، اس سے عام طور پر کوئی الرجی نہیں ہوتی، لیکن اگر سر درد یا زکام کی کوئی صورت بنتی نظر آئے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر کے سکون پا سکتے ہیں۔ کستوری یاداشت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ نمبر 55، کشمش یا منقع۔ قرآن مجید میں انگور کا ذکر پرہیزگاروں کے لیے انعام کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ اس کے پاس ایسے باغات ہوں جن میں کھجور اور انگور ہوں، نیچے نہریں چلیں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ قرآن مجید میں انگور کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے اور اسے ان نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے جو بندوں پر دنیا اور جنت دونوں میں انعام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور اور کھجور بہت مرغوب تھے۔ ایک روایت میں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خشک انگور یعنی کشمش یا منقع کا تحفہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا، اسے کھاؤ کہ یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، سالن کو خوشبودار بناتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ دوسری روایت جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ سانس کو خوشبودار کرتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں نکلے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں نے سبز گھڑوں، لکڑی کے پیالے اور کدو کے پیالے میں نبیذ بنائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے بہا دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشکیزے میں نبیذ بنانے کے بارے میں فرمایا تو مشکیزے میں کشمش اور پانی ڈالا گیا اور رات بھر اسے بھگوئے رکھا۔ پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا اور پلایا۔ پھر تیسرے دن کی صبح کو اس میں سے جو نبیذ بچ گئی اسے بہا دینے کا حکم فرمایا تو اسے بہا دیا گیا۔ طبی ماہرین کے نزدیک انگور تازہ ہو یا خشک یعنی کشمش یا منقع، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ فائبر سے بھرپور ایک میوہ ہے اور اس میں ٹارٹیرک ایسڈ بھی پائے جاتا ہے جو ہلکا جلاب آور ہوتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے فائبر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پانی کے موجود ہونے کی صورت میں پھول جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ غذا کو زود ہضم بنا کر قبض نہیں ہونے دیتا، بلکہ غذا میں شامل مختلف غذائی اجزاء کو جزوء بدن بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متواتر 15 دن تک کشمش کھاتے رہنے سے یہ پرانی قبض میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمش توانائی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری محسوس ہو رہی ہو یا آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں تو کشمش اس کے حل کے لیے بہترین ہے۔ یہ کمزوری کو دور کر کے جسمانی توانائی کی سطح کو بڑھا دیتی ہے، جبکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے بلکہ اس میں ایک ایسا عنصر بھی پایا جاتا ہے جو کیلشیم کو جسم میں جذب کرنے کا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کیلشیم کی کمی کا شکار لوگ اگر اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے فوائد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ قوت باز یعنی جنسی طاقت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ جنسی طاقت بڑھانے کے لیے 10 دانے بادام 7 دانے کشمش کے ساتھ رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ اچھی طرح چبا کر کھا لیں تو جسمانی کمزوری دور ہونے کے ساتھ ساتھ قوت باز میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک ریسرچ کے مطابق جن مردوں نے 14 ہفتوں تک اس طریقے کو اپنایا ان کے سپرم کی تعداد بڑھ گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سپرمز کی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کشمش کو رات بھر بھگو کر رکھیں اور صبح کھا کر جس پانی میں بھگویا تھا وہ پانی پی لیں تو خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید چیزوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے 12ویں حصے میں بتائیں گے۔